السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ مصیبت کی وادیوں سے کون نہیں گزرا؟ پورا قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کرام کی مصیبتوں کا۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، صحابیات کی زندگی دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ سب مصیبتوں کی وادیوں سے گزرے، لیکن انہوں نے مصیبتوں سے نپٹنے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرو، اس پر کامل بھروسہ کرو، اس پر یقین کامل رکھو، وہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ جو پروردگار شکم مادر میں پلنے والے بچے کو روزی دیتا ہے، جو پروردگار جل جلالہ شکم مادر سے نکلنے والے بچے کو اپنی قدرت سے پالتا ہوا نظر آتا ہے، وہی پروردگار جل جلالہ مصیبتوں کے موقع پر مصیبتوں کو دور کرنے کی قوت اور قدرت دونوں چیزیں رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ میرا پروردگار ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اب اس کے لیے دو راستے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ دیکھیے، رونے دھونے سے، شور شرابے سے، شکایت سے مصیبتیں جانے والی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی صبر کر لیتا ہے، مولا تو ہی اگر اس میں راضی ہے تو ہم اس میں راضی ہیں، اور دامن صبر کو اگر کوئی تھام لے تو اللہ فرماتا ہے اے صبر کرنے والے تو تنہا نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جب مصیبت آئے صبر کے دامن کو تھامو، اللہ کی شکایت نہ کرو، اللہ کا شکوہ نہ کرو، اللہ عز و جل کے حوالے سے غلط سلط جملے استعمال نہ کرو، بلکہ دامن صبر کو تھامو۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ وہ کون سی مصیبت ہے جس کے لیے اللہ نے نماز نہیں رکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں رکھی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، سورج گہن کے موقع پر نماز، چاند گہن کے موقع پہ نماز، گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ کے اعتبار سے نماز۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، رزق میں تنگی ہے، روزی میں برکت چاہیے تو صلاۃ الاوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں، یہ ساری نمازیں رکھی گئیں۔ مر جائے کوئی تو نماز جنازہ، خوشی نصیب ہو تو عید کی نماز، یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی گئیں تاکہ اس کے ذریعے بندے کو راحت کی دولت نصیب ہو جائے، اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو یہ پیغام پیش کروں گا کہ جب کبھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو گھبرانا نہیں، صبر کے دامن کو تھامنا، اللہ کی شکایت ادھر ادھر مت کرنا۔ وہ پروردگار اگر سارے گناہوں پر پکڑ فرما لے تو ہم بچ نہیں سکتے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ بہت سارے گناہ اس نے یوں ہی معاف فرما دیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، صبر کا دامن تھامو، نماز پڑھو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انگلیوں کے پور سے سارے کام چلتے ہوں گے، اور مرد ہو یا خواتین صرف ان کی انگلیاں چلتی ہوں گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے لیے آپ لیپ ٹاپ لے لیجئے، آئی پیڈ لے لیجئے، موبائل لے لیجئے، انگلیاں ہی چل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح جو تم پڑھتی ہو نا، سرکار نے فرمایا اپنی انگلیوں کے پور پہ گنا کرو، اپنی انگلیوں کے پور پر یہ تسبیح کو گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پور گواہی دیں گے۔ اب کیا کر رہی ہو اس کے ذریعے؟ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر یہ انگلیوں کے پور کا جو استعمال کر رہی ہو، اگر گناہ کے اندر تو یہ پور قیامت میں گواہی دیں گے۔ اور اگر ان انگلیوں پر تم تسبیح گن رہی ہو
تو یہ پور قیامت میں اللہ کی تسبیح پر گواہی دیں گی۔ سرکار نے تاکیدن غالباً ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو خواتین اسلام کہیں بھی رہ کر کے گناہ نہیں کر سکتی، لیپ ٹاپ پر، یوٹیوب پر جا کر، کسی بھی اعتبار سے یہ فنگر جو ہے، اس کا جو پور ہے، اس کا استعمال بھی اگر غلط ہو رہا ہوگا تو یہ بھی کل بروز قیامت